نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ آج ہمارا لیسن نمبر 21 ہے، سبق نمبر 21، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس سے پہلے سیشن میں ہم گفتگو کر رہے تھے فعل ماضی پہ۔ فعل ماضی کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ یقیناً آپ کو ازبر ہو گئے ہوں گے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ عربی زبان میں فعل ماضی کے کتنے صیغے ہیں اور ان کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہم جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ حضرات کو بتایا تھا وہ یہ ہے کہ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے کہ جس کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے، اور جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے کہ جس کی ابتدا اسم سے ہوتی ہے۔ اسم اور فعل میں جو فرق ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ فعل میں کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن اسم میں کوئی حدث، کوئی زمانہ موجود نہیں ہوتا۔ اور اس میں چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ مثال کے طور پہ میں اگر کہوں کہ کتب الولد رسالتاً، اس کا مطلب ہوگا کہ لڑکے نے ایک خط لکھا۔ اب جو جملے کا سٹرکچر ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، چونکہ کتب فعل ماضی ہے، تو چونکہ فعل سے ابتدا ہو رہی ہے تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ لیکن اگر اس کے آرڈر کو میں چینج کر دوں، جو اس جملے میں فاعل ہے اس کو مبتدا بنا کے شروع میں لے آؤں اور میں ایسے کہوں الولد کتب رسالتاً، تو معنی تو وہی رہیں گے نا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ لڑکے نے ایک خط لکھا، لیکن فرق کیا پڑا کہ جملے کی نوعیت بدل گئی۔ اب چونکہ ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، اگرچہ اس کے اندر فعل موجود ہے لیکن ہم اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ دوسری جو امپورٹنٹ بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فعل شروع میں لکھیں اور اس کو جملہ فعلیہ بنائیں تو اس کے بعد جو آپ نے فاعل استعمال کیا ہے اس کے عدد کے بدلنے سے، مثلا وہ مفرد ہے، مفرد سے وہ مثنیٰ بن جاتا ہے، مثنیٰ سے وہ جمع بن جاتا ہے، جنڈر وہی رہتا ہے، تو جو فعل آپ استعمال کریں گے وہ واحد ہی ہوگا۔ بس دیکھنا یہ ہوگا کہ جو فاعل ہے چاہے وہ ایک ہے، چاہے وہ دو ہیں، چاہے وہ جمع ہے، وہ مذکر ہے یا مؤنث، بس اس کا خیال رکھا جائے گا۔ اگر فاعل مذکر ہے، چاہے وہ مفرد ہے، چاہے وہ مثنیٰ ہے، چاہے وہ جمع ہے، اس کا جو فعل ماضی کا صیغہ ہے وہ واحد مذکر ہی آئے گا۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ لیکن اگر وہ فاعل مبتدا بن کے ابتدا میں آ جائے اور فعل کو آپ مؤخر کر دیں تو اس صورت میں جو فعل ہے وہ عدد میں بھی اس کے تابع ہوگا، یعنی مفرد ہے تو مفرد آئے گا،
تثنیہ ہے تو تثنیہ آئے گا، اور اگر جمع ہے تو وہ جمع آئے گا. یعنی اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب کچھ مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ آپ اس کو فعل ماضی کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں. یہاں پہ دیکھیں، یہ میں نے لکھا ہے اکتبت المکتوب. کا مطلب ہوتا ہے کیا، کتبتا تم نے لکھا یعنی مذکر مخاطب، المکتوبہ لیٹر، جیسے رسالہ ہوتا ہے نا اس طرح مکتوب بھی ہوتا ہے. تو مطلب کیا ہوا، ڈیڈ یو رائٹ دا لیٹر. آپ نے دیکھا کتبتا، اس پہ غور کریں. اب وہ جواب میں کہتا ہے لا، نہیں، ما کتبت المکتوبہ، I didn't write the letter. نہیں، میں نے خط نہیں لکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی کو نیگیٹو بنانے کے لیے ما استعمال کرتے ہیں. یہ جو پہلا لا ہے اس کا تو مانا ہے نو، اور ڈیڈ ناٹ کہاں پہ ہے، ما پہ. آگے دیکھیں، حل فہمتم قولنا. حل اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے، کیا. حل کا مطلب بھی کیا. فہمتم تم سب نے سمجھ لیا. فہم یفہم اس کا مطلب سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا. تو یہ آپ دیکھیں کہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے. ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ آور اسٹیٹمنٹ، کیا تم نے ہماری بات کو سمجھ لیا. تو قولنا ہماری بات، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے. نعم، نعم کا مطلب یس. فہمنا وی انڈرسٹوڈ. قولکم یور اسٹیٹمنٹ تمہاری بات. جی ہاں، تمہاری بات کو ہم نے سمجھ لیا. طلعت الشمس، the sun rose. سورج طلوع ہو گیا. تو اصل میں تھا طلعت. یہ جو زیر ہے یہ ہم اس وقت تائے تانیث پہ لگاتے ہیں جب آگے کوئی ایسا اسم ہو کہ جس کے ساتھ حمزہ الوصل، اس کو کہتے ہیں حمزہ الوصل، ال کے ساتھ جو آتی ہے وہ لگی ہو، تو پھر آپ کو زیر لگانی پڑتی ہے. طلعت الشمس، سورج طلوع ہو گیا. غرب القمر، کیونکہ شمس جو ہے یہ مؤنث ہے عربی میں. غرب القمر، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ the moon set، چاند غروب ہو گیا. غربا غروب ہو گیا، چاند غروب ہو گیا. غربا یا غروب. قصد الشام الصائح. اب اس میں مشکل یہ ہوئی کہ مفعول بھی پہلے آ گیا آبجیکٹ، اور جو سبجیکٹ ہے وہ بعد میں ہے. کہ سائح کہتے ہیں ٹورسٹ کو جو مختلف جگہوں میں جا کے ٹور کرتا ہے. تو ٹورسٹ نے شام کا ارادہ کیا.
یعنی شام کا سفر کیا. شام جگہ کا نام، ملک کا نام ہے. وَخَادِمُهُ، اور اس کے خادم نے. ابھی دیکھیں فائل دو ہیں، ایک ہے ٹورسٹ اور ایک ہے اس کا نوکر، اس کا سرونٹ، اس کا خادم. تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ قصدہ یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، حالانکہ فائل دو ہیں. تو چونکہ فعل پہلے استعمال ہوا ہے تو اس لیے آپ نے اس کو واحد ہی رکھا. اب اگر فعل کو اب بعد میں استعمال کریں تو کیا ہوگا، دیکھیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ and they both entered the city، اور وہ دونوں سٹی میں، شہر میں داخل ہوئے. ابھی یہاں پہ غور کیجئے کہ دخلا تثنیہ کا صیغہ ہے، چونکہ ابھی یہ پیچھے ہو گئے نا، یعنی یہ جو فاعل ہے یہ اس کے بعد فعل واقع ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو آپ نے تثنیہ رکھا. خرجنا من باب المدینتی، مدینہ یہاں پہ مراد سٹی ہے، شہر. شہر کے دروازے سے ہم نکلے. خرجنا ہم نکلے. من کا مطلب سے، باب المدینہ تھے تو یہ مضاف، یہ مرکب اضافی ہے. پھر کیا ہے، طلع الرجال الجبل. طلع کا مطلب چڑھنا، کلائم کرنا. رجل ان کی جمع رجال، یعنی بہت سے آدمی. الجبل پہاڑ. تو کیا مطلب ہے، the men climbed up the mountain، کہ مرد حضرات پہاڑ پر چڑھے. تو آپ نے دیکھا کہ جمع ہے، رجل تو نہیں ہے نا، رجال ہے، لیکن طلع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لیکن جب وہ آگے آپ لکھیں گے تو نزل نہیں کہیں گے، آپ پھر جمع لگائیں گے، وَنَزَلُوا، چونکہ ابھی یہ رجال جو ہے اس کے بعد آپ نے فعل کو استعمال کیا ہے. یہ نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور وہ اترے. حل اس کا مطلب تھا کیا. شربتم الماء، did you drink the water، کیا تم سب نے پانی پی لیا. تو یہاں پہ چونکہ آپ نے بہت سے لوگوں کو مخاطب کیا، جو آپ کے مخاطب ہیں، آپ کے سامنے ہیں، وہ مرد ہیں اور تین سے زیادہ ہیں. تو میم کے اوپر پیش آپ نے کیوں لگائی، وہی اصول ہے کہ اس کے بعد حمزۃ الوصل ہے، ال لگا ہوا ہے تو اس نے اس کے ساتھ ملنا. ویسے یہ شریب تم ہے، ملانے کے لیے آپ نے یہاں پہ پیش لگائی. تو وہ کیا کہتے ہیں جی، لا نہیں. ما شربنا الماء، we didn't drink the water، ہم نے پانی نہیں پیا. شربنا القہوہ، we drank tea، ہم نے قہوہ پیا. تو اس میں آپ فرق دیکھیں. اکثرتما، اب دو ہیں، آپ دو بندے ہیں لیکن ان کا ذکر جو بعد میں ہو رہا ہے. اکثرتما، کیا تم دونوں نے، کأس الماء، پانی کا گلاس توڑا. آ کا مطلب کیا، کثرتما، کسر یکسر توڑنا. انتی و اخوکی، اب یہ جو آپ کے سامنے مخاطب ہے وہ لڑکی ہے اور اس کا بھائی ہے. تم اور
تمہارے بھائی دونوں نے کیا پانی کا گلاس توڑا؟ تو دو بندے تھے، اس میں ایک لڑکی ایک لڑکا ہے، تو جو تثنیہ کا صیغہ ہے وہ ظاہر ہے مذکر مؤنث میں ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے یہاں پہ استعمال کیا۔ لا، نہیں، ما کسرنا، we didn't break، کسرہ کا مطلب بریک، we didn't break کأس الماء، پانی کا گلاس ہم نے نہیں توڑا۔ بعثت، بعث یا بعثو کا مطلب بھیجنا، بعثت میں نے بھیجا، ہؤلاء الفلاحین، ان فارمرز کو، ان کسانوں کو میں نے بھیجا، I sent these farmers الى to بیت الحاکمی، حاکم کے گھر، یعنی جو رولر ہے اس کے گھر کی طرف میں نے کسانوں کو بھیجا۔ رجعت، تم واپس آئے، you returned، you came back، الى بیت ابیک، اپنے باپ کے گھر کو تم لوٹے۔ بعدت، دور ہو گیا، بعد یا بعد کا مطلب دور ہونا، الدار، گھر۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بعدت جو ہے مؤنث کا صیغہ لگا ہے، چونکہ دار جو ہے عربی میں مؤنث ہے۔ گھر دور ہو گیا، نحو کا مطلب ہوتا ہے تقریباً، اپروکسیمیٹلی، نصف ساعہ، آدھا گھنٹہ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ گھر تقریباً آدھے گھنٹے کی دوری پہ ہے، یہ مطلب ہے۔ قصدت، تو یہ جو تا کے اوپر شد ہے نا، یہ اصل میں ہے قصدت، تو چونکہ مخرج قریب قریب ہے نا، تو پھر وہ داد جو ہے اس کے اندر مدغم ہوگی، تو آپ نے پڑھا قصدت، ارادہ کرنا سفر کا۔ هذه الدار، آپ نے دیکھا دار کے ساتھ بھی مؤنث کا ہی لگا، چونکہ یہ مؤنث ہے۔ میں نے اس گھر کا ارادہ کیا، ووجدت، اینڈ آئی فاؤنڈ، اور میں نے پایا، وجد یجد کا مطلب پانا، اصحابہ، اس گھر کے لوگوں کو، من الاغنیاء، امیروں میں سے۔ میں نے اس گھر کا ارادہ کیا اور اس گھر کے لوگوں کو امیر پایا۔ فتح، کھول دیا، لہو، اس کے لیے، صاحب الداری، گھر کے مالک نے، باب الحوشی، حوش کہتے ہیں کورٹ یارڈ، برآمدہ، برآمدے کا جو دروازہ ہے وہ گھر کے صاحب نے، مالک نے اس کے لیے کھول دیا۔ فتح یفتح کا مطلب کھولنا۔ خرجت، میں نکلا، فی ھذا النہار، اس دن میں، نہار کہتے ہیں دن کے وقت کو، الی الصید، شکار کی طرف، قبلوا، انہوں نے قبول کیا، انہوں نے ایکسپٹ کیا، قبل یقبل، قبول کرنا، خوش آمدید کہنا، الضیف، مہمان کو انہوں نے قبول کیا، عندہم، اپنے پاس، ہذہ اللیلہ، اس رات، فرح، خوش ہوا، فرح یفرح، خوش ہونا،
الصبی لڑکا، صبی کہتے ہیں لڑکے کو، سبایا اس کی جمع ہے، لڑکا خوش ہوا، وطلب اور اس نے مانگا، طلب کیا، من الرجل آدمی سے، الطعام کھانا۔ ابھی دیکھیں یہ جو جتنے بھی ہیں نا، یہاں سے دیکھیں یہ ہے کتبہ، کتبتا، ٹھیک ہے، فہمتم، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ طلع، یہ فعل ماضی ہے نا، غرابہ، تو ان سب کو آپ نے تمام صیغوں میں لے کے آنا ہے، قصدہ، خرجنا، تو یہاں پہ تو صرف ابھی جیسے خرجنا ہے تو یہ متکلم، جمع متکلم کا صیغہ ہے نا، لیکن آپ نے اس کو پورے صیغے میں لے کے آنا ہے شروع سے، خرجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتن، خرجتو، خرجنا، اس طرح یہ جیسے یہ آگے ہے طلع، اسی طرح شربا، ان کے پورے آپ نے صیغوں کے اوپر پریکٹس کرنی ہے اور جملے بنانے، صرف اس کے اوپر اکتفا نہیں کرنا۔ ایک تو یہ بات یاد رکھنی ہے، اور نیکسٹ بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، دیکھیں یہ جو قد ہے، یہ قد یہاں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، اس کو عام زبان میں تو حرف تحقیق کہتے ہیں، یقیناً کے معنی میں، لیکن یہ جو ماڈرن عربک ہے، اس میں جب فعل ماضی کے ساتھ آپ قد لگاتے ہیں تو یہ بنتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ جن کو انگلش آتی ہے تو ان کو پتہ ہوگا، آپ نے اسکول کالجز میں پڑھا ہوگا کہ پریزنٹ پرفیکٹ کیا ہوتا ہے، وہ فارمولہ دیتے ہیں نا، ہیز، ہیو کا استعمال اور ورب کی تھرڈ فارم، ایسے ہی ٹیچر پڑھاتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ تو آپ کو عجیب سے لگ رہا ہوگا کہ ماضی پڑھ رہے ہیں تو پریزنٹ کیسے آ گیا، تو یہ ماڈرن عربک جو ہے وہ اس کے اندر یہ اس کے معنی ہوتے ہیں قد کے۔ مثلا اگر میں یہاں پہ خالی کہوں نا، وصل الطلاب الی المدرسہ، خالی صرف میں یہ اتنا بولوں، قد نہ لگاؤں، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ the students arrived at the school، کہ طلاب جو ہیں، طالب علم، وہ سکول پہنچے، ایسے میں کہوں گا نا اردو میں، وہ سکول پہنچے، یہ فعل ماضی ہے، جب میں قد لگا دوں گا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ the students have arrived at the school، طلبا سکول پہنچ چکے ہیں، پہنچ گئے ہیں، یہ مطلب ہوگا۔ جیسے ابھی یہاں اگلے جملے میں دیکھیں، آپ ابھی قد نہ لگائیں، آپ صرف کہیں طبخت الام الطعام، ماں نے کھانا بنایا، تیار کیا، یہ اس کا مطلب ہے۔ لیکن اگر جب میں قد لگا دوں، یہ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ the mother cooked the food، the meal، ماں نے کھانا بنایا، پکایا، لیکن جب میں لگاؤں قد تو ماڈرن عربک میں کیا ہو جائے گا؟ قد طبخت الام الطعام، the mother has cooked the meal، ماں نے کھانا تیار کر لیا ہے، پکا لیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، اب قد نہ بھی لگائیں، خرج الولد من بیتہ، the boy left his house،
لڑکا اپنے گھر سے نکلا، یہ مطلب ہے، لیکن آپ نے قد جب لگایا کیا ہوگا؟ قد خرج الولد من بیتہ، the boy has left his house، یعنی has left کے معنی میں وہ آئے گا کہ لڑکا اپنے گھر سے نکل گیا ہے۔ آگے دیکھیں، كتب الولد رسالة، the boy wrote a letter، لیکن آپ نے قد لگایا، قد كتب الولد رسالة، the boy has written a letter، لڑکے نے ایک خط لکھا ہے، لڑکا ایک خط لکھ چکا ہے۔ آگے چلیں، وجد الطالب حقیبته، the student found his bag، طالب علم کو اپنا بستہ مل گیا، لیکن قد لگائیں گے کیا ہوگا؟ the student has found his bag، کہ طالب علم کو اس کا بستہ مل چکا ہے، مل گیا ہے۔ ابھی جو اس میں وہ میں پہلے لے کے آیا ہوں مبتدا، تو میں کہوں گا الطالبۃ قد وضعت کتابها على المکتب، the female student has put، وضع یضع کا مطلب رکھنا، has kept، has put her book، اپنی کتاب on the desk، مکتب ڈیسک کو کہتے ہیں۔ طالبہ نے اپنی کتاب کو ڈیسک پہ رکھ دیا ہے، اور اگر قد نہ لگاؤں تو پھر اس کا مطلب ہوگا رکھا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، الاولاد خرجوا من المدرسة، تو اب یہ خرجوا جمع کیوں لگائی ہے؟ چونکہ اسم پہلے ہے مبتدا۔ اب اگر میں اس فعل کو شروع میں لگاؤں گا تو واحد لگاؤں گا خرجہ، اس صورت میں الاولاد فاعل ہوگا، خرج الاولاد۔ اب یہاں پہ یہ فاعل معنوی لحاظ سے تو ہے، لیکن ٹیکنیکلی یہاں پہ یہ مبتدا ہے، تو لڑکے سکول سے نکل گئے، نکلے۔ اب اگر قد لگاؤں، الاولاد قد خرجوا من المدرسة، لڑکے اسکول سے نکل گئے ہیں، یہ معنی ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیں، البنات لڑکیاں، شربن پیا، الماء پانی، لڑکیوں نے پانی پیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس لیے کہ یہ مبتدا جو ہے یعنی لڑکیاں، یہ شروع میں نے لکھا ہے۔ اگر میں اس شربہ کو ادھر لے جاؤں تو واحد کا صیغہ استعمال کروں گا، میں کہوں گا شربت البنات الماء، یہ فرق آپ نے سمجھنا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ لڑکیوں نے پانی پیا۔ اب میں قد بیچ میں لگا دوں، یہاں پہ یہاں کیا لگاؤں؟ قد۔ تو کیا مطلب ہوگا؟ البنات قد شربن الماء، لڑکیاں پانی پی چکی ہیں۔ تو ہم نے یہ سیکھا کہ فعل ماضی کے ساتھ جب قد لگایا جاتا ہے تو یہ معنی دیتا ہے پریزنٹ پرفیکٹ کی، اور انگلش میں پریزنٹ پرفیکٹ کیسے بنتا ہے؟ ہیز اور ہیو کا استعمال ہوتا ہے اور ورب کی تھرڈ فارم لگتی ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں نا، وہ خاص طور پر جب میں کہتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ لکھ لیں، تو اس کو آپ لکھ لیا کریں۔ تو
تو اب اس کے اوپر آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اپنی طرف سے جملے بنانے ہیں. جتنی آپ ایکسرسائز کریں گے اتنا آپ عربی زبان کو سیکھیں گے. کسی بات کی آپ کو سمجھ نہیں آتی، کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ کومنٹس میں لکھیں، تو اس کا میں ضرور جواب دوں گا. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.